قرآن کریم کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا، کوئی ایک آیت لکھ ہی نہیں سکتا اپنی طرف سے، اور یہ دنیا میں آج تک چیلنج ہے اور قیامت تک رہے گا۔ دنیا میں کتنے ہی صلاحیت ہو جائے، کتنے ہی ٹیکنالوجی آ جائے، آج اے آئی کا زمانہ ہے، آج سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا نہیں ہو رہا، آپ جو سوچتے ہیں نہیں ہو جاتا، کیسی ویڈیو لوگ بنا دیتے ہیں جو کہ ہوا نہیں ہے، لگتا ہے کہ ہوا ہے۔ تو ساری چیزیں لوگ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا چیلنج قیامت تک ہے اور قیامت تک رہے گا، کوئی بھی اس کو پیش نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب کہ تم جو یہ لفظ دوسری صورت میں جو تم الحمد شریف کے بعد پڑھ رہے ہو، تمہیں یہی بتا دیا جا رہا ہے کہ تم آگے جو بھی باتیں پڑھو گے، جو بھی واقعات، جو بھی جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، وہ بعین ہی صادق ہے، سچا ہے۔ اگر کوئی شخص زبر زیر پیش میں بھی اگر اس میں ذرا سی بھی شک میں بھی پڑ جائے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو پھر کس کتاب کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب میں دیکھیے بتاؤں، جیسے کہ آپ موبائلوں میں، اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ بہت سے یہودی قرآن کریم کو پڑھ کر کے راہیاب ہو گئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ بہت سے عیسائی نے قرآن کریم کو پڑھا انگلش میں اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم صرف ہماری کتاب نہیں، تمام امت کے لیے، تمام قوموں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا راہیاب ہو جائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ آج ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے۔ جو جتنا زیادہ عقل مند، ہوشیار، دانا و بینا اور تجربہ کار ہوگا، اس کی رائے اتنی اچھی ہوگی۔ لیکن قرآن کریم میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو، قرآن کریم کو پڑھیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے لفظ کو درست کر لیں۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کتاب کو سیکھو اور اس کی حکمت کو سیکھو، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نمازیں درست ہو، اور اسی طرح سے اس کے معنی کو پڑھنے کی کوشش کریں۔